الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ بات دہرائی کہ شیخ کی صحبت یہ انسان کے باطن کو بدلنے کے لیے بڑی اہم۔ علماء کرام کے کچھ اقوال بھی نقل کیے گئے جس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال شیخ کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دور حدیث کرنے والے کتنی مرتبہ ہی بخاری شریف کیوں نہ پڑھ لیں، اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کریں گے تو حدیث کی روح نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ سے بیعت کرنا واجب ہے۔ تو شیخ کی صحبت، شیخ سے تعلق رکھنا، اس کی اہمیت کے اوپر کل گفتگو کی گئی، اور شیخ کی صحبت سے انسان کے باطن کی صفائی ملتی ہے کہ شیخ انسان کو اس کے عیبوں سے آگاہ کرتا ہے۔ شیخ کو اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی قوت بھی دی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے مرید پر، اپنے سالک پر توجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ مشائخ کا حال ذکر الہی ہے۔ جتنے بھی مشائخ ہوتے ہیں ان پر اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے، تو جو لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو اس روحانیت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو شیخ کی صحبت میں آتے ہیں اس کو شیخ کے الفاظ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس کو شیخ کی یاد الہی سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے الفاظ سے شیخ کے علوم سالک کے دل میں اتر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح شیخ کی یاد الہی کی وجہ سے سالک کے دل میں یاد الہی بھی اتر رہی ہوتی ہے۔ اسی کو مشائخ نے توجہ کہا ہے، جو کہتے ہیں نا جی شیخ نے توجہ دی۔ چنانچہ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 13ویں صدی کا مجدد فرمایا، تو حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کچھ کھانے کو مجھے دے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مشتبہ لقمہ یا مشتبہ کھانا تھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ میری باطنی کیفیت، یہ جو یاد الہی ہے، سب ختم ہو گئی۔ تو اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت نے مجھے توجہ دی۔ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک حضرت مجھے ہر روز توجہ دیتے، میں 40 دن تک متواتر حضرت کی صحبت میں گیا، اور حضرت کی توجہ ایسی کہ اگر یہ توجہ وہ پہاڑ کو دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور فرمایا کہ یہ 40 دن کی توجہ کے بعد جا کے وہ کیفیت بحال ہوئی۔ تو مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے یاد الہی عطا فرمائی، ان کی صحبت میں جہاں ان کے الفاظ سے فائدہ ہوتا ہے وہیں پہ ان کی روحانیت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کی یاد الہی بھی ان کے الفاظ کے ساتھ ہمارے دلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی لیے
حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجالس میں گفتگو عام طور پہ ہوتی ہی نہیں تھی. سالک آتے وہ بھی خاموش بیٹھتے اور حضرت بھی خاموش بیٹھتے، کوئی واعظ و نصیحت کا سلسلہ تقریباً نہیں تھا. تو ایک مرتبہ ایک نیا شخص آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ سارے خاموش ہیں اور حضرت بھی خاموش ہیں، تو اس نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا کہ جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا اس کو ہمارے الفاظ سے بھی فائدہ نہیں ہو. تو مشائخ کی اس یاد الہی کی جو کیفیت دل میں ہوتی ہے وہ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو جہاں ان کے الفاظ ہمارے دلوں میں اترتے ہیں وہاں ان کی توجہ بھی ہمارے دلوں میں اترتی ہے. تو کئی مرتبہ جو زیادہ صحبت میں آتا ہے، جو زیادہ نگاہوں میں رہتا ہے، اس کو یہ توجہ زیادہ ملتی ہے. یہ اصول ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ اللہ والوں کی نگاہ پڑنے سے جو ہے انسان کا دل بدل جاتا ہے. تو کیونکہ یہ مشائخ اللہ کی یاد کا مجسمہ ہے، ہر وقت اللہ کی یاد، تو جو ان کی صحبت میں آتا ہے اسے بھی یہ یاد نصیب ہو جاتی ہے. اسی کو توجہ کہتے ہیں. اسی لیے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی نگاہ میں رہو. حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آیا العین حق، کہ یہ نظر کا لگ جانا یہ سچ ہے کہ نظر لگ سکتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ جس نظر کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، وہ نظر لگ سکتی ہے. تو جس نظر میں شفقت ہے، محبت ہے، یاد الہی ہے، دین کا درد ہے، وہ نظر بھی لگ سکتی ہے. آنکھوں میں آ گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، آنکھوں میں آ گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، دو چار دن رہے جو کسی کی نگاہ میں. انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان کی نگاہ میں رہتا ہے، اس سے بھی دل پر خوب توجہ پڑتی ہے، دل میں یاد الہی آگے بڑھتی ہے. اسی کو مشائخ نے رابطہ شیخ کہا. تو سالک کو دو چیزوں کا کہا گیا. امام ربانی حضرت مجلد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو سالک بیعت ہوتا ہے اب اس کو آگے بڑھنا اور آگے نکلنے کے لیے اس کو دو پر دیے گئے ہیں. ایک ہے ذکر الہی اور دوسرا ہے رابطہ شیخ. کہ جتنا شیخ سے رابطہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ تیزی سے آگے بڑھے گا. تو یہ توجہ مشائخ کی لینا
یہ بھی اہم کام ہے سالک کے لیے. کئی مرتبہ مشائخ کی یہ توجہ ہے انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے رکنے پہ مجبور کر دیتی ہے. مشائخ نے لکھا ہے کہ یہ توجہ کئی مرتبہ ڈالنے کے لیے دل کا تعلق ہونا ضروری ہے. کئی مرتبہ آمنے سامنے بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. چنانچہ حضرت اختستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہوئی کہ دل کی حالت بیان سے باہر. فرماتے کہ اتنی عجیب یہ کیفیت کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں یہ جو دن تھا وہ تاریخ لکھ لوں اور وقت بھی لکھ لوں. میں نے یہ دن، یہ تاریخ، یہ وقت لکھ لیا کہ اس وقت مجھے ایسی کیفیت نصیب ہوئی جو زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. اور میں اس چیز کو سوچتا رہا کہ یہ کیسے یہ کیفیت آئی. کچھ دنوں بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور اس پہ بھی حضرت نے تاریخ اور وقت لکھا تھا. یہ وہی تاریخ اور وقت تھا جس وقت حضرت وہ خط مجھے لکھ رہے تھے. تو فرمایا کہ حضرت خط لکھتے ہوئے کیونکہ میری طرف باطنی طور پہ متوجہ تھے، اس لیے مجھ پر یہ کیفیت تاری تھی. اللہ اکبر. تو یہ مشائخ کی توجہ یہ سالک کے لیے کئی مرتبہ باطنی علاج بنتا ہے. تو سالک کے لیے دو پر امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، ایک یاد الہی، ایک رابطہ شیخ. اور جس کو یہ دو چیزیں نصیب ہو گئی اس کو یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑی نعمت نصیب ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان دو نعمتوں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے آج کی یہ دو باتیں مکمل ہوتی ہیں. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.